نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ الکہف 110 آیات 12 رکوعات ترتیب کے اعتبار سے 18ویں نمبر پر آنے والی سورت۔ اس کا نام سورہ الکہف اس اعتبار سے کہ سورت کے پہلے ہی رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا، اسی حوالے سے اس کا نام۔ اگر ہم زمانہ نزول دیکھ لیں تو یہ مکی زندگی کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تیسرا دور ہے، درمیانہ دور ہے جس کے اندر یہ سورت نازل ہوئی، اور اس مکہ کے اس آخری دور کے اندر اب بیسیکلی اس سورت کو نازل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جو مشرکین تھے ان کی مخالفت اب حد سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کی مخالفت اب حد سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، ہر ہیلا حربہ اپنایا انہوں نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ڈی فیم کرنے کی کوشش کی کہ ان کی نبوت کو کسی طرح سے جھوٹا ثابت کیا جائے، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ لیکن ابھی جب وہ ان سب کوششوں کے اندر جاری تھی ان کے، تو اس کے لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈی فیم کرنے، ان کی نبوت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بہت سے ہیلے حربے اپنائے۔ اس میں ان کا ایک بڑا کامن سا طریقہ تھا جو کہ وہ اکثر ہی استعمال کرتے تھے، اور وہ طریقہ کیا تھا کہ مشرکین اہل کتاب کے پاس جاتے تھے، اہل کتاب کے پاس جا کے ان سے ان کی الہامی کتابوں کا علم جو تھا اس میں سے کچھ سوالات ڈھونڈ کے تلاش کر کے لاتے تھے، اور وہ لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور انہیں ان کتابوں کا علم نہیں تھا، اس وجہ سے جب آپ کے پاس جواب نہ ہوتا تو آپ کچھ دیر کے لیے خاموش رہتے، اور جب پھر آپ خاموش ہوتے تو اس پر آپ وحی کا انتظار کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کی جائے گی، اور مجھے کچھ جب حکم دیا جائے گا، اس بارے میں ڈیٹیل سے بتایا جائے گا، تبھی میں اپنی امت کو جو ہے، لوگوں کو جو ہے، اور مشرکین کو جو ہے وہ جا کے ان کا جواب دوں گا۔ تو اس بار جو مشرکین نے سوال کیے، 3 سوال انہوں نے کیے، اور وہ 3 سوال کیا تھے کہ اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ سچے ہیں، تو ہمیں ان 3 سوالوں کے جواب دے دیجئے۔ اگر آپ نے ان 3 سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو ہم آپ کی نبوت کو مان جائیں گے۔ اب اس پر انہوں نے پہلا سوال کیا کہ اچھا ہمیں بتائیں کہ اصحاب کہف کون تھے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو ہمیں یہ بتائیں کہ اصحاب کہف کون تھے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت خضر کون تھے، ان کا کیا واقعہ تھا۔ اور تیسرا سوال تھا کہ اچھا یہ ذوالقرنین کون تھا، ذرا ہمیں یہ تو بتائیں۔ اب جب انہوں نے یہ 3 سوال کیے تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا، تو آپ ذرا خاموش رہے۔ اب اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشری تقاضوں پر ان کو یہ کہہ دیا کہ اچھا میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور انہیں اسی انتظار میں رہے کہ اب اللہ کی طرف سے وحی آئے گی اور مجھے بتایا جائے گا کہ ان 3 سوالوں کے جواب، اور وہ میں جواب ان کو دے دوں گا۔ لیکن کیونکہ بشری تقاضے پر وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے کہ میں تمہیں انشاءاللہ کل بتاؤں گا، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے وحی کو روک دیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان ہوئے کہ میں نے ان کے سوالوں کے جواب دینے اور مجھ پر وحی طاری نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہم اسی صورت کے اندر ہی پھر آگے جا کے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصحیح کی کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو اس میں کہیں انشاءاللہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے بھی جب کسی کام کا ارادہ کرنا ہے تو اس سے پہلے انشاءاللہ ضرور بولنا ہے۔ تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وحی جو ہے وہ جب نازل ہوتی ہے تو اس کے اندر ان 3 سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں، اور یہ جو سورہ کہف ہے یہ پوری سورت کے اندر انہی 3 سوالوں کے جوابات ہیں، جس کو ہم ابھی دیکھیں گے کہ کمپلیٹ تشریح ہم کس طرح سے۔ سب سے پہلے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ جو سورہ الکہف ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سورت کے سورہ کہف کی پہلی 3 آیات اور آخری 10 آیات پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہ جائے گا۔ کیوں دجال کے فتنے سے محفوظ رہ جائے گا؟ کیونکہ جب وہ ان کی آیات کی تلاوت کرے گا تو ان آیات کا جو بیسک مضمون ہے وہ فکر آخرت ہے،
تو جب ایک انسان کے دل کے اندر فکر آخرت غالب آ جاتی ہے تو پھر وہ حب دنیا کو چھوڑ کر وہ پھر اپنی آخرت کی تیاری کرنے میں لگ جاتا ہے اور پھر وہ واقعی دجال کے فتنوں سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھے گا اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہوگا۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ گویا کہ اس سورت کو جمعہ کے دن پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی جو تلاوت ہے اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اب اگر اس سورت کا ایک مرکزی سا مضمون ہم دیکھیں کہ یہ سورت ہمیں بیسیکلی کیا بتائے گی، کس طرف راغب کرے گی، تو یہ وہ سورت ہے جو کہ ہمیں حب دنیا سکھاتی ہے۔ حب دنیا، جو آپ کی جتنی بھی دنیا کو لے کر خواہشات ہیں ان پر آپ نے کس طرح سے قابو پانا ہے، ان کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے اور اپنے دل سے اس دنیا کی محبت کو نکالنا ہے، وہ سارا کچھ ہمیں یہ سورت سکھاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دنیا کے غموں اور فکروں کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، انہیں ہینڈل کرنا ہے، وہ بھی ہمیں یہی سورت بتائے گی۔ اور پھر سب سے اہم جو چیز یہ سورت ہمیں سکھائے گی وہ کیا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ یہ سورت ہمیں سکھائے گی کہ اپنے مال کو، اپنی اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو، یہ جو دنیا کی زینت ہے نا، ان کو کس طرح سے آپ نے چلانا ہے، کس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ وہ آپ کے لیے باقیات الصالحات بن جائیں، وہ باقی رہ جانے والی نیکیاں بن جائیں۔ تو اس سورت کے اندر یہ موضوع، یہ پیغام جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں راسخ کروائیں گے۔ تو ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک اور چیز بتاؤں کہ اس سورت کے اندر فکر آخرت کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اور فکر آخرت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی حقیقت صرف اتنی ہے جیسے کسی مکھی یا مچھر کی۔ جیسے ایک مکھی اور مچھر جتنا حقیر ہے اور مکھی اور مچھر کا پر جتنا حقیر ہے، وہی صرف حقیقت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک مردہ بکری کا ایک بچہ وہاں پر پڑا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم اس دنیا کی حقیقت جاننا چاہتے ہو؟ تو جان لو، جس طرح سے جتنی بے وقت یہ مردہ بکری کا جو بچہ ہے یہ تمہارے لیے جتنا بے وقت ہے نا، اس سے کہیں زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا کی زندگی ہے۔ گویا کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور ایک کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اب سوچ لیں کہ اس دنیا کو اپنی جنت بنانا ہے یا پھر وہ جو جنت جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہے اس کو اصل میں پانا ہے، اور اس کے لیے اس دنیا کو جو ہے وہ قید خانہ سمجھ کر گزارنا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر انحصار ہے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی سمندر کے اندر اپنی ایک انگلی کو ڈپ کرے اور اسے باہر نکالے اور اس انگلی پہ جتنا پانی لگا ہو بس اتنی اس دنیا کی حقیقت ہے۔ گویا اتنا بڑا سمندر، اتنا پانی، اس میں سے صرف جو چند قطرے تمہاری انگلی کو چھو جائیں گے، دنیا کی صرف وہی حقیقت ہے۔ یہ دنیا بہت عارضی ہے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر فکر کرنی ہے تو وہ اس بات کی کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس صورت نے ہمیں سکھانا ہے کہ اگر آپ نے فکر کرنی ہے تو وہ اس بات کی کرنی ہے کہ آپ کفر اور فسق سے جو ہے وہ بچ کر رہیں، بدعات سے بچ کر رہیں، اپنے ایمان کی سلامتی اور عمل میں استقامت جو ہے اس پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، اور اپنے آسان حساب کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی فکر آخرت کی طرف مائل کر دے، آمین ثم آمین۔ تو اب ہم اس سورت کی جو تفسیر ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تعریف اللہ کے لیے ہی ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ ٹیڑھ سے مراد کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی بات نہیں رکھی جو کہ سمجھ میں نہ آ سکے۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ٹھیک سیدھی سیدھی بات کہنے والی یہ کتاب ہے تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ تو محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ اب یہاں پر رک کر یہ دیکھیں کہ سورت کے بالکل آغاز میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فکر ہے اس کا پیمانہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے کس بات کی کہ اگر وہ مشرکین جو ہیں وہ اس دین پر، اس اسلام پر قائم نہ ہوئے تو ان کا کیا ہوگا، یعنی ان کا فکر کا پیمانہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو میری قوم ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ اسلام قبول کر لیں، یہ دین پر آ جائیں، یہ سیدھے راستے پر آ جائیں، یہ میرے لوگ، یہ جو مشرک ہیں، یہ حق بات پر آ جائیں، اسلام کو قبول کر لیں اور کفر کی جو دیواریں ہیں ان کے اندر جو گھرے ہوئے ہیں اس سے باہر نکل آئیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر کے پیمانے تو یہ ہیں، اور اگر آج ہم دیکھیں تو ہماری فکروں کے پیمانے تو اس سے بالکل ہی الگ ہیں۔ آج ہمیں نہ اپنے دین کی فکر ہے، نہ ایمان کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ اپنے آپ کو سنوار کر اپنے آخرت بنا کر جنت میں جانے کی فکر ہے، بلکہ آج ہماری فکروں کے پیمانے صرف اتنے سے رہ گئے ہیں کہ ہمارا گھر بہت اچھا ہو، ہماری کوٹھی بڑی اچھی ہو، ہماری گاڑی بہت اچھی ہو، ہماری اولاد جو ہے وہ باہر کے ملک میں جا کے بڑا اچھا پیسہ کماتی ہو۔ آج ہماری فکروں کے پیمانے صرف یہ رہ گئے، اور پھر ہوتا وہی ہے جیسے ہمارے فکروں کے پیمانے ہوتے ہیں۔ اپنی فکروں کے پیمانے ہمیں درست کرنے ہیں، ہوتا اسی کے پھر مطابق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی جو فکریں ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کو صحیح لائن پر لگائیں تاکہ ہمارے لیے اس منزل کو حاصل کرنا پھر آسان ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخرکار سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہمارے کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزیر تھے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم کو اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کو ٹھیک شمار کرتا ہے۔ اب یہاں پر بیسیکلی وہ جو ان کے 3 سوال تھے اس میں سے پہلے سوال کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کے ذریعے جواب دے رہے ہیں۔ پہلا سوال ان کا کیا تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، کہف والے کون تھے؟ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری ان کی جو رداد اور جو قصہ تھا وہ بتا دیا کہ بیسیکلی ان کے پیچھے کی کہانی کیا تھی۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ کیسے؟ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سٹوری کے فارم میں بتا رہے ہیں نا کہ آؤ اب ہم تمہیں اصل قصہ سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی، ہم نے ان کے دل میں اس وقت مضبوط کر دیے تھے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ یہ کیا تھا؟ اب یہاں پر پہلے اگر میں آپ کو جو قصہ ہے وہ اگر تھوڑا سا مختصراً بتا دوں، پھر جب ہم ترجمہ پڑھیں گے تو وہ بات ساری کلیئر ہوتی جائے گی۔ بیسیکلی اصحاب کہف کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو کہ دقیانوسی بادشاہ کے دور میں یہ کچھ عیسائی نوجوان تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، صحیح راہ پر چلنے لگ گئے تھے۔ اب یہ جب دین اسلام پر جب جم گئے تھے، ڈٹ گئے تھے، تو ان کے مخالفت بہت ہونے لگی تھی، کیونکہ یہ تو شروع سے اصول چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی صحیح راہ پر ڈٹ جاتا ہے، دین پر قائم ہو جاتا ہے، تو اس کی مخالفت کے لیے بہت سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اسی طرح تھا کہ جب انہوں نے اپنے ارد گرد جو اتنا زیادہ شرک ہو رہا تھا اس شرک کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو ماننے لگ گئے، اللہ کو ہی اسی کے دین پر چلنے لگ گئے، تو اب جو باقی ان کے ارد گرد کے لوگ تھے انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ ان کو ڈھونڈنا شروع کیا تاکہ ان کو پکڑ کر ان کے دین کو بدل سکیں۔
اب اس پر کیا ہوا، یہ تو اپنے دین پر جمے ہوئے تھے اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو ان کے دین سے جو ہے وہ پھیر دیا جائے. اس کے لیے پھر انہوں نے رخ کیا ایک ایسی جگہ کا، ایک ایسی غار میں پناہ لی جہاں پر ان کا دین اور ایمان جو ہے وہ بچ سکے. تو یہ وہ واقعہ ہے، ان کو کہتے ہیں اصحاب کہف، جو کہ کہف میں رہے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو وہاں پر جا کر رہ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی ساری کی ساری حب الشہوات، حب دنیا، جتنی دنیا کی محبتیں تھیں، کسی چیز کی فکر نہیں کی، نہ کھانا نہ پانی نہ لباس، کسی چیز کی فکر نہیں کی اور اس غار میں جا کر پناہ لے لی. اب وہاں پر ان کے اوپر ہر طرح کی آفت آئے گی، ان کے اوپر سائیکولوجیکل، فزیکل، ایموشنل ہر طرح کی آفت آئے گی، لیکن اس کو برداشت کرنے کی انہوں نے حامی بھر لی. کیوں؟ کیونکہ ان کی فکروں کے پیمانے بدل گئے تھے. ان کی فکر اب یہ نہیں رہی تھی کہ ہمارے پاس اچھا گھر، اچھا لباس، اچھے کھانے کو چیزیں ہوں، بلکہ ان کی فکر کا پیمانہ اب یہ ہو گیا تھا کہ ہماری آخرت بچ جائے، ہم اپنے دین کو بچا لیں اور ہم اس پر قائم رہ جائیں. اس لیے انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. اور پھر جب کوئی سب کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی ہی مانتا ہے اور صبر کے ساتھ جم اور ڈٹ جاتا ہے، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. جو صبر کرتا ہے پھر اللہ واقعی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو اب آپ یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ یہاں ان کی بھرپور جوانی کا ٹائم ہے، اور پتہ ہے جوانی کی عبادت تو اللہ کو کتنی پسند ہے. ان کی بھرپور جوانی کا وقت ہے اور اس وقت کے اندر وہ جو ہیں وہ اس غار کے اندر آ گئے ہیں. انہوں نے اپنی ساری خواہشات کو جو ہے وہ پس پش ڈال دیا ہے. اور حدیث میں وعدہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے 2 کا جو ہے وہ وعدہ جو ہے وہ جوانوں کے لیے. ایک وہ جو جوانی میں عبادت کرنے والے ہیں، جو جوانی میں عبادت کرنے والے ہیں وہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. اور دوسرے وہ جوان جس کو کسی خوبصورت عورت نے اپنی طرف مائل کیا اور اس نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس سے پیچھے ہو گیا. تو یہ وہ جو نوجوان تھے جنہوں نے اپنی جوانی عبادت کے لیے نکالی تھی، جنہوں نے فکر دنیا پیچھے کر دی تھی اور فکر آخرت کو جو ہے اپنے اوپر غالب کر لیا تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا، پھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بے جا بات کریں گے. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب تم میں سے اور ان کے معبود ان غیر اللہ سے بے تعلق ہو ہی چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان بھی مہیا کر دے گا. تو اب انہوں نے اللہ پر توکل کیا اور اس غار میں چلے گئے. پھر کیا ہوا، تمہیں ان غار میں دیکھتے اور تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ پر پڑے ہوئے ہیں. اب یہ کیا تھا، یہ اطاعت کرنے والے تھے، یہ صبر کرنے والے تھے. اور جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ ٹھکانہ بھی بنا دیتا ہے، ان کا معاون و مددگار بھی ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ کھڑا بھی ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی جو دھوپ چھاؤں کا جو وسیلہ تھا وہ اتنے بہترین طریقے سے بنا دیا اور ان کی جو ہے وہ حفاظت بھی فرما دی. اور پھر کیا کہا کہ تمہارے لیے ایک وسیع جگہ ہے. دیکھیں وہ ہجرت کر کے آئے ہیں، اس غار کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس غار کو ان کے لیے تنگ نہیں کیا تھا بلکہ کشادہ کر دیا تھا. اس کے اندر وہ آرام سے رہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. 3 لوگوں کے ذمہ جو ہے وہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اور وہ کون ہے؟ ایک وہ جو مجاہد فی سبیل اللہ ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. دوسرے وہ مجاہد فی سبیل اللہ جو کہ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں. اور یہ لوگ کون تھے؟ یہ جو صحابہ کہف نکلے تھے یہ اللہ کی راہ میں ہی تو نکلے تھے، یہ جہاد کرنے والے ہی تو تھے. اس لیے اللہ ان کا معاون و مددگار ہو گیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی جب بھی موقع ملے اپنی راہ میں نکلنے، جہاد کرنے اور آواز بلند کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. تو یہی وہ لوگ تھے جس کو اللہ نے ہدایت پانے والے تھے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی و مرشد نہیں پا سکتے. اللہ سبحانہ و تعالی
واقعی کافی ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے بھی کافی ہو جائے۔ حسبنا اللہ، حسبی اللہ کہنے والوں پر اللہ واقعی انہیں پھر چھوڑتا نہیں ہے، انہیں تھام لیتا ہے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو سو رہے تھے، تم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہے۔ اب یہاں پر کیا ہے دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پھر بھی اس طرح سے غار میں صرف چھوڑ نہیں دیا۔ وہ گہری نیند جب سو گئے تو ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروٹیں بھی بدلواتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ ایک ہی رخ لیٹے رہنے سے دو امکان تھے۔ ایک امکان تو یہ تھا کہ ان کی جو کھال تھی، ان کا جو گوشت تھا، کہیں وہ گل سڑ نہ جائے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معجزانہ طور پر ان کی جو کروٹ تھی وہ چینج کرواتے تھے تاکہ ان کا جو کھال اور گوشت ہے وہ بچ جائے، اس کی حفاظت ہو سکے۔ اور دوسری چیز اس لیے بھی ان کی کروٹ بدلائی جاتی تھی تاکہ جب ان کا رخ کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف ہوگا تو اس سے باہر سے آنے والے کسی شخص کو، کسی چور کو، کسی ڈاکو کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہاں پر کوئی شخص جو ہے وہ مطلب کہ مر گیا ہوا ہے، اس کو ایسا فیل نہ ہو، بلکہ یہ لگے کہ کچھ دیر کے لیے کوئی آرام کر رہا ہے۔ اس وجہ سے ان کے مال کی حفاظت کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بندوبست فرما دیا تھا۔ اور پھر تیسری چیز کیا تھی؟ ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مزید حفاظت کرنے کے لیے غار کا جو منہ ہے اس کے اوپر ان کے ساتھ ایک کتا تھا جو کہ وہاں پر حفاظت کرتا تھا۔ کیوں ان کی حفاظت کے لیے اتنی سیکیورٹی ٹائٹ کر دی تھی؟ کیونکہ وہ دنیا کی محبت کو چھوڑ کر صرف اور صرف فکر آخرت کے لیے جو ہے وہ اللہ کے راہ میں نکلے تھے۔ اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ تو کریں کہ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے ہو؟ دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے بھی کچھ کم رہے ہوں گے۔ حالانکہ اللہ نے انہیں ایک لمبے عرصے کے لیے نیند میں سلا دیا تھا۔ جب وہ سالوں بعد اٹھے تھے تو تب اب اللہ نے ان سے یہ معجزانہ طور پر ان کو اٹھانا تھا۔ اب جب وہ اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ اچھا بتاؤ ہم کتنی دیر تک یہ نیند میں سوئے رہے ہیں؟ ایک نے کہا شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس وقت پر بھی کیا ہے؟ اللہ پر یقین، اللہ پر توکل ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں ابھی بھی بہتر نہیں پتا ہے ہمارا کتنا وقت اس حال میں گزرا۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھیں کہ سب سے اچھا کھانا کہاں سے ملتا ہے۔ اب اس وقت بھی کیا فکر ہے؟ حلال کھانے کی فکر ہے۔ فکر کا پیمانہ ابھی بھی یہ ہے، اتنی ٹائم کے بعد اٹھے ہیں اور ابھی بھی ان کو خوراک کی فکر ہے، تو وہ بھی کون سی؟ حلال کی، کہ حلال کھانا کہاں سے ملے گا، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائیں اور چاہے ذرا ہوشیاری سے کام کریں، ایسا نہ ہو کسی کو ہمارے یہاں ہونے کی خبر ہو بیٹھے۔ اتنے سال کی نیند کے بعد اٹھے ہیں لیکن انہیں ابھی بھی ایسا ہی فیل ہو رہا ہے جیسے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ آرام کے لیے کے بعد اٹھے ہیں۔ اب جب وہ جانے لگے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ذرا خیال سے محتاط ہو کے جانا تاکہ باہر کے لوگوں کو یہ نہ لگے کہ وہ مطلب ابھی بھی ہمیں وہ پکڑنے کے لیے نہ آ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پکڑنے کے لیے بہت سے لوگ جو تھے، لڑکے جو تھے وہ چھوڑے گئے تھے اور یہ اس وقت کے سب سے زیادہ موسٹ وانٹیڈ پیپل تھے جن کو ڈھونڈنے کے لیے جگہ جگہ پر اشتہار لگائے گئے تھے۔ تو اس لیے اب وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا بچ کر ہی جانا، ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں پہچان کر ہمیں یہاں سے پکڑنے آ جائے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے۔ ابھی بھی فکر کس بات کی ہے؟ ابھی بھی فکر ہے اخروی فلاح کی، اپنی آخرت کو بچانے کی فکر ہے ابھی اس وقت میں بھی۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر ہی رہے گی۔ مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی کہ اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑا کر رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ اب جب ان لوگوں کو ان کے لباس سے اور وہ جو چاندی کا سکہ لے کر وہ کھانے کے لیے لے کر گئے تھے تو ادھر ان لوگوں نے ان کے لباس سے اور اس سکے سے جو کہ اتنے سال پرانا تھا اس سے ان کو پہچان لیا۔ اب جب انہیں پہچانا کہ یہ تو اتنے پرانے لوگ ہیں جو کہ اس وقت بھی جو ہیں وہ ابھی تک زندہ ہیں، انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کے اوپر انہوں نے چاہا کہ اچھا اب یہ تو بہت ہماری کوئی
پرانی جو لوگ تھے وہ ہمیں مل گئے، اب انہوں نے ان کے ساتھ ایک عبادت اور بندگی کا جو کنیکشن تھا وہ بنانا چاہا۔ اب جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ہم ایک عبادت گاہ بنا لیتے ہیں، جیسے آج بھی ہمارے ہاں بہت سے مزار بنا لیے جاتے ہیں قبروں کے اوپر اور ان کی عبادت کی جاتی ہے، تو بالکل اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی چاہا کہ ان کو ہم عبادت گاہ کیوں نہ بنا لیں۔ اچھا، اب یہ وہ آیت ہے جس کو ہمارے ہاں مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، اور اس آیت کو پکڑ کر قبروں پر عبادت گاہیں بنانے کا جواز نکالا جاتا ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیسیکلی ان لوگوں کا کانسیپٹ، ان کا تصور بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس وقت کیا چاہا تھا کہ ان کی قبریں بنا کر اس پر عبادت گاہ بنا دیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے قبروں پر مسجدیں بنانے والوں اور دیے جلانے والوں پر۔ پھر ایک اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم لوگ پہلے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو قبروں پر عبادت گاہیں بناتے تھے۔ اور پھر تیسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ نے لعنت کی ہے قبروں پر عبادت خانے بنانے والوں پر۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی کہ الہی میری قبر کو عبادت خانہ بننے سے بچا لینا، میری قبر جو ہے اس کو عبادت خانہ نہ بننے دینا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی جو جواز ہے کہ قبروں پر عبادت گاہیں بنائی جائیں، یہ ہمیں کہیں سے صحیح احادیث سے نہیں پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس سے بچا کر رکھے، کیونکہ یہ ایک ملعون عمل ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہیں گے کہ یہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھ گچھ نہ کرو، اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اب دیکھا اسی بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سے تاکید کر دی کہ دیکھو کوئی کام یہ کہہ کر مت چھوڑو کہ میں کل کر دوں گا، بلکہ اس کے ساتھ انشاءاللہ کے الفاظ کا استعمال کیا جائے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کل کر دوں گا۔ تو بیسیکلی ہمیں جو اس پوری چیز سے جو خلاصہ ایک مل رہا ہے وہ ہمیں فکر آخرت کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مارنے کے بعد، ان کو سلانے کے بعد اتنے سال ان کو دوبارہ اٹھایا، ان کے فکروں کا ہمیں پیمانہ بتایا کہ اتنے سالوں کے بعد اٹھنے کے بعد بھی ان کا جو فکر تھی وہ کیا تھی کہ ہم حلال کھانا کھائیں، اور حلال یعنی کہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے ان کا بیسک کانسیپٹ یہی تھا کہ ہمیں وہ لوگ دوبارہ پکڑ کر اپنے دین کی طرف نہ لے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنے فکروں کے پیمانے درست کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ جو 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور برابر ہونے میں انہوں نے ذرا کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ میں نے بتایا اس سورت کا پورا مضمون کیا ہے، ہمیں یہاں پہ فکر آخرت سکھائی جا رہی ہے اور حب دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی فکر کس طرح سے کرنی ہے وہ سکھائی جا رہی ہے۔ تو اب یہاں پر 2 دوستوں کا، 2 لوگوں کا قصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، جس کے اندر یہ بتایا کہ ایک شخص جو تھا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا، اس کو بہترین باغ بھی اللہ نے دیا تھا، اور دوسرا وہ تھا جس کو اللہ نے کسی چیز سے نہیں نوازا تھا اور دونوں کو اللہ آزمانا چاہتا تھا۔ وہ اپنی آزمائش پر کیسے دونوں پورے اترے، نعمتوں کے ملنے پر کیا رویہ تھا اور دوسرے کا نعمت کے نہ ملنے پر کیا رویہ تھا، یہ پوری رداد اللہ نے اس میں بتائی۔ تو کیا ہوا، ایک کو اللہ نے بہت خوبصورت سا باغ دیا، وہاں پہ کھجوریں بھی تھی، وہاں پر کاشت کی زمین بھی بہت اچھی تھی، وہ بہت اچھی پھلتی پھولتی بھی تھی، نہریں بھی تھی۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں۔ اب جس کو اللہ نے بہت سا مال دیا تھا، بہت باغ دیا تھا، نہریں دی تھی، جس کی کاشت بہت اچھی تھی، اب وہ اپنے دوسرے دوست اپنے ہمسائے سے آ کر کہنے لگا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور
طاقتور نفری بھی رکھتا ہوں۔ پھر وہ جنت میں داخل ہو اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ اب اس نے کیا کیا؟ اللہ نے جو اسے اتنا مال دیا تھا اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ غرور اور تکبر میں آ گیا کہ یہ سارا کچھ میری اپنی وجہ سے ہی ہے، یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ تو میں نے ہی محنت کر کے کمایا ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، نہ کبھی قیامت آئے گی نہ یہ سب کچھ ختم ہوگا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس نے تو میں نے اپنے بل بوتے پہ جو ہے یہ سارا کچھ حاصل کر لیا ہے۔ اور نہ اس نے ذکر کیا، نہ شکر کیا، نہ اللہ کی ساری جو اللہ نے اسے نعمتیں دی تھی اس پر نہ شکرہ ہو گیا، اور لوگ جو ہیں اور اس پر اس نے جو آخرت تھی اس کی حقیقت کو بھی نہ سمجھا۔ اب اس پر کیا ہوا؟ تاہم اگر مجھے اپنے رب کے حضور پلٹا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے اندر اور غرور اور تکبر آ رہا ہے کہ اچھا اللہ نے مجھے دنیا میں بھی اتنا دیا، وہ تو مجھے آخرت میں بھی بڑھا دے گا، اور یہ سب کچھ تو میری اپنی وجہ سے، اور مجھے نہیں لگتا ہے قیامت کی امت کبھی آئے گی، اگر آئے گی بھی نا تو اللہ مجھے وہاں پہ بھی بڑھا دے گا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا کہ اللہ تجھ سے بڑا راضی ہے۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نکلا کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے گا۔ اب یہ کون سا شخص تھا؟ یہ دوسرا شخص تھا جس کے پاس مال کم تھا، باغ نہیں تھا، کھجوریں نہیں تھی، نہریں نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس کیا چیز تھی؟ اس کی زبان پہ ذکر اور شکر تھا اور توکل تھا، قناعت تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آگے ضرور ہی نوازے گا اور تیری جنت اور جو اس کو بھی وہ منع کر رہا ہے کہ تمہارے اندر جو غرور اور تکبر آ رہا ہے اس سے بچ جاؤ، اس سے ہٹ جاؤ، اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے۔ ابھی اس کو تنبیہ کر رہا ہے نا، اس کو ڈرا رہا ہے کہ دیکھو ابھی بھی باز آ جاؤ۔ اگر تمہارے اندر ابھی بھی یہ غرور تکبر کا رویہ رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جنت تو تمہیں مل جائے لیکن اس جنت کو بھی اللہ کیا کر دے، تمہارے لیے آفت بنا دے۔ تو اس لیے اپنے اس جو رویہ ہے اس سے باز آ جاؤ، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے یا پھر تو اسے کسی طرح سے نکال نہ سکے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ کوئی بد دعا نہیں تھی، بلکہ یہ صرف اور صرف اس کو یاد دہانی کروائی جا رہی تھی کہ تم بھی فکر آخرت کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاؤ۔ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمر مارا گیا۔ وہ شخص جو غرور اور تکبر کرتا تھا کہ یہ سب کچھ تو میرے اپنی وجہ سے ہی ہے، قیامت تو کبھی آنی ہی نہیں ہے اور یہ سب میرے پاس ایسے کا ایسے ہی قائم و دائم رہنا ہے، اس شخص کے غرور اور تکبر کرنے، ناشکری کرنے اور اللہ کا شکر نہ بجا لانے کی وجہ سے اب کیا ہوا؟ اللہ نے اس کے اوپر اب آفت بھیجی اور اس کا سارا جو ثمر تھا، جو پھل تھا، وہ خراب ہو گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کوٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ اب اسے سمجھ آئی کہ واقعی میرا رب ہی تھا جو کہ مجھے نوازنے والا تھا، میرا رب ہی تھا جس نے مجھے اتنی دولتوں سے، اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، میں کسی کام کا نہیں تھا۔ اب جب اس نے یہ بات کہی تو نہ ہو اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا اور نہ کر سکا وہ آپ اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ یعنی کہ اب وہ اس بات پر متفق ہو گیا کہ واقعی اللہ ہی ہے جو دینے پر بھی قادر ہے اور لینے پر بھی قادر ہے، اور کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے، جو آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے۔ کیونکہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مرزاۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بھی اس دنیا میں ہم بوئیں گے اس کو کاٹنا ہم نے آخرت میں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے بھی سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ مال، یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامہ آرائش ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ سارا کا سارا مال، یہ ساری کی ساری تمہاری اولاد، یہ تمہارے بیٹے جو تمہیں اتنے محبوب ہیں، یہ سب کا سب کیا ہے؟ زینت الحیات الدنیا۔ یہ صرف اسی دنیا کی زینت ہے، یہ صرف اسی دنیا کی خوبصورتی ہے، آگے کسی نے
تمہارے کام نہیں آنا، نہ یہ مال تمہیں آخرت میں بچا سکے گا کہ تم دنیا کا بھر کے مال بھی اللہ کے سامنے لے جاؤ گے اور کہو گے کہ آج مجھے معاف کر دیا جائے، میری سفارش ہو جائے، تو سفارش نہیں ہوگی۔ اور یہ جو تمہارے بیٹے، یہ تمہاری اولادیں جو تمہیں بہت ہی زیادہ عزیز ہے نا، یہ بھی قیامت کے روز کسی تمہارے کام نہیں آنی ہے۔ اس وقت ہر کسی کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو تمہیں اپنے لیے انہی چیزوں کو باقیات الصالحات بنانا ہے، اس مال کو خرچ کر کے اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ جاریہ بنانا ہے، اور ان اولادوں کو بہتر اور اچھی تعلیم دے کر، تربیت کر کے دین کی طرف لا کر ان کو بھی اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ صرف اسی صورت میں وہ تمہارے لیے باقیات الصالحات بن سکتے ہیں۔ خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف اور صف پیش کیے جائیں گے۔ لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس، اسی طرح جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس روز اللہ کیا کہے گا؟ جب سب وہاں پر حاضر ہوں گے نا، تو اس دن پھر ایک ایک کر کے بلایا جائے گا اور حساب لیا جائے گا، اور پھر اللہ اس دن کیا کہے گا؟ لَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَىٰ، آج تم اکیلی آ گئی ہو۔ اس دن پہلے تو تم دنیا میں بہت کہتی تھی کہ میں اس کو شریک بناتی ہوں، اس کو بھی مانتی ہوں، وہ بھی میری سفارش کرے گا، وہ بھی میرے پاس ڈھیر سا مال ہے، میری اولادیں مجھے بچا لیں گی۔ نہیں، آج تو تم اکیلی آ گئی ہو، آج تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں آیا، تمہیں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، نہ ہی تمہارے ساتھ کھڑا ہو کر آج کوئی جواب دینے والا ہے۔ آج تو تمہیں تنہا اکیلے ہی کھڑے ہو کے میرے سامنے جواب دے ہونا ہے، تو کیا آج تم ویسی اکیلی آ گئی ہو؟ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندر ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں، اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت بھی ایسی نہ رہی جو اس میں درج نہ ہوئی ہو۔ اگر یہ گمان کرتے ہو تم کہ تمہاری کوئی ایسی حرکت کہ تم نے کوئی چھپ کے کر لی، کوئی رات کے اندھیرے میں کر لی، کوئی دن کے اجالے میں کر لی، اور وہ اللہ کی نگاہ سے اوجھل رہ گی، تو نہیں، اس دن ہر شخص کہے گا کہ ہائے یہ کتاب، اس نے تو ہماری کوئی چھوٹی سے چھوٹی چھپی ہوئی حرکت بھی نہ بچی، اس میں تو سب کچھ ہی درج کر دیا گیا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا بھی ظلم نہ کرے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا حساب آسان کر دیجیے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کی اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ بڑا ہی برا بدل ہے جس سے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر وہ تو تھا ان کا پہلا سوال کہ اصحاب کہف کون تھے، جس کا جواب دیا گیا۔ اب وہ جو ان کا دوسرا سوال تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ذرا ان کو وہ قصہ تو سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا، جب کہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا۔ اب جو ان کا دوسرا سوال تھا کہ حضرت خضر کون تھے، اب یہ ان کا جو ہے وہ قصہ اور رداد، ان کی حقیقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتانے لگے ہیں کہ وہ کون تھے۔ بیسیکلی یہ قصہ، یہ رداد ایسے شروع ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر ایک شخص نے سوال کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ ایک شخص نے جب سوال کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے بشری تقاضوں پر فرما دیا کہ میں ہی تو وہ ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا اللہ کو تکبر کرنے والے ذرا پسند نہیں ہیں، اللہ کی رضا ہے بڑائی، اور اس کے اندر اگر کوئی شامل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو اس پر فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ تکبر پسند نہیں آیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ آتے ہیں اور انہیں اپنی علم کی کمی کا اعتراف کرنے کے لیے ان کو ایک بڑے عالم کے پاس جانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں کہ ایک فلاں عالم ہے، اس کے پاس آپ نے جانا ہے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ علم میں زیادہ ہیں یا وہ عالم جو ہیں وہ علم میں برتر ہیں۔ تو اس پر اب ان کو راستہ بھی بتا دیا، ان کو منزل بھی بتا دی، پورا ٹھکانہ بتایا، اور پھر وہ چلے گئے۔ اب یہ سفر شروع ہوتا ہے، اور اس سفر کے اندر جانے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہوئی
سب سے پہلی چیز جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا۔ پہلی چیز کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ گویا کہ خادم کو بھی کیا رکھا جا سکتا ہے؟ اپنے سفر کے اندر، تعلیم کے سفر کے اندر شامل رکھا جا سکتا ہے۔ آپ کسی بھی ایسی محفل میں، کسی بھی مجلس میں جا رہے ہو، وہاں پر اس علم کی محفل کے اندر اپنے جو خادم ہیں، جو ملازم ہیں، ان کو بھی ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ پھر دوسری چیز وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا سفر جو ہے اس کو ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں۔ یہاں پر اب ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں وہ علم کے سفر پر نکل رہے ہیں، اور اپنے علم کے سفر پر نکلتے ہوئے وہ کتنے ڈٹرمنڈ ہیں، کتنی ان کے اندر پختگی ہے، کتنی ان کے اندر ول پاور ہے کہ وہ پختگی سے کہہ رہے ہیں کہ میں تب تک سفر نہیں روکوں گا جب تک فلاں جگہ پر نہ پہنچ جاؤں۔ یہی پختگی، یہی ڈٹرمنیشن، یہی ول پاور آج ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ جب ہم علم کے سفر پر نکلیں، کچھ قرآن کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے نکلیں، تو ہمارے اندر اتنی ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے کہ جب تک میں یہ کام نہ کر لوں میں اس جگہ سے نہیں ہٹوں گی، جب تک میں قرآن کی مکمل تفسیر نہ سن لوں میں ان نشستوں سے جڑتی رہوں گی۔ تو یہ ہے وہ ڈٹرمنیشن۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ اور نہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسا کہ کوئی سرنگ لگی ہو۔ اب یہاں پر پہلی چیز تو یہ سمجھ آ گئی کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہم نے ہر طرح کی محنت اور تگ و دو کرنی ہے، مہد سے لے کر لحد تک، ماں کی گود سے لے کر قبر تک جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اب میری عمر بہت ہو گئی ہے، اب میں نے تعلیم حاصل کر کے کیا کرنا ہے، یا پھر اگر کوئی یہ کہے کہ ابھی تو میں چھوٹی ہوں، ابھی بڑی زندگی پڑھی ہے، پڑھ لیں گے، قرآن بھی سیکھ لیں گے، تو نہیں، ہر عمر کے اندر جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ آپ نے پوری زندگی جو ہے وہ ایک طالب علم رہنا ہی رہنا ہے۔ پھر اس کے اندر دوسری چیز کہ اب جب وہ اس سفر پر نکلے ہیں تو شیطان غفلتیں ڈالے گا، شیطان یہ باتیں بھی آپ کو ریئلائز کروائے گا کہ اب آپ بہت تھک گئے ہیں، اب آپ نے 5-6 دن مسلسل قرآن کلاس اٹینڈ کر لی، اب بس کریں، اب گھر پہ آرام کریں، بہت ہو گیا۔ لیکن نہیں، یہ شیطان ہے، یہ شیطان کی طرف سے غفلتیں ڈالی جاتی ہیں کہ اب ہمیں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، پر ایسا نہیں ہے۔ جب شیطان کی اکساہٹیں آئیں گی تو اس پر صرف اور صرف کیا کہنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے پناہ مانگ لینی ہے، شیطان کی پناہ مانگ لینی ہے، اور پھر دوبارہ سے جو حصول علم کا سفر ہے اس پر روانہ ہو جانا ہے۔ اب اس نے کیا آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ پھر سے وہی شیطان نے انہیں پھر سے کہا کہ اچھا اب تو بڑے تم تھک گئے ہو، اس سفر پر نکلے ہو۔ تو حصول علم کے سفر میں واقعی بڑی تھکاوٹیں ہوتی ہیں، کبھی لگتا ہے کہ کمر تھک گئی ہے، کبھی لگتا ہے کہ سر میں بہت درد ہے، کبھی لگتا ہے کہ آج طبیعت ہی بہت خراب ہے، آج بیٹھ ہی نہیں سکتی ہوں۔ ہر طرح سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب رمضان کے اندر روزہ رکھ کر آئیں گے تو آپ کو لگے گا کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی جاڑا، ہر طرح کی حالت میں لگے گا کہ آج میں نہیں بیٹھ سکتی ہوں۔ وہ صرف اور صرف شیطان کی اکساہٹیں ہیں۔ اس کا حل جو ہے وہ صرف یہی ہوگا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا سہارا لیا جائے اور دوبارہ سے کمر بستہ ہو کر نکلا جائے۔ نیندیں بھی بہت آئیں گی، تھکاوٹ بھی بہت ہوگی، لیکن اس سفر پر چلنے اور ان ذکر کی محفلوں سے جڑنے کا اجر و ثواب بھی بہت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا ہی بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس آئے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا۔ اب یہ وہ تھے جس عالم کے پاس وہ جا رہے تھے، اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ اب یہ دیکھیں کتنی عزت، کتنے ادب اور کتنے سلیقے کے ساتھ جو ہے وہ ایک شاگرد اور استاد کا کنیکشن اب یہاں پر بتایا جائے گا۔ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ شاگرد ہیں، اور جس عالم کے پاس آئے ہیں وہ استاد ہیں۔ اب یہاں پر استاد اور شاگرد کا ایک مکالمہ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب کیا انہوں نے جب اجازت مانگی، کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو کہ آپ کو سکھائی گئی ہے؟ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے کہہ کے گئے تھے کہ آپ سے بڑا عالم بھی ایک موجود ہے، اس کے پاس ذرا جائیں اور اس کی باتیں سن کر آئیں، اس سے علم حاصل کر آئیں۔
اب جب وہ ان کے پاس آئے تو اس عالم نے کیا جواب دیا؟ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور اس چیز کی آپ کو خبر نہ ہوگی، آخر اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ اب یہاں پر حصول علم کا ایک اور ہمیں بڑا خوبصورت سا پیغام مل رہا ہے کہ حصول علم کے لیے صبر بہت زیادہ ضروری ہے، صبر ضروری ہے، جمنا اور ڈٹنا ضروری ہے اس بات پر، پھر ہی آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو علم ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ پھر سے ایک اور اصول پتہ چل رہا ہے کہ شاگرد جو ہے وہ استاد کی نافرمانی نہیں کرتا بلکہ فرما برداری کرتا ہے، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، جو جتنی ادب کرے گا اس کے نصیب بھی اتنے ہی اچھے ہوں گے۔ اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر نہ کروں۔ یہاں پر پھر سے استاد کا جو ہے وہ ایک اور طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ استاد سے سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی بھی بیکار نان پروڈکٹیو سوال نہیں کیا جائے گا۔ سوال جو ہے وہ بامعنی اور جس کا واقعی کوئی مقصد بنتا ہے وہ کیا جائے گا، ایک تمیز کے دائرے میں رہ کر کیا جائے گا، اور والدین جو استاد ہے اس کے ساتھ نافرمانی اس کی نہیں کی جائے گی، بد تہذیبی نہیں کی جائے گی، برا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کا تو یہ حال ہے کہ استاد نے، ٹیچر نے کلاس میں کچھ تھوڑا سا کہہ نہیں دیا تو فوراً سے بچے گھر جا کے رو کر ایک کی چار لگا کر گڑ گڑا کر ماں باپ کو کہانیاں بنا کے سناتے ہیں، اور ویسے ہی آج کل کے ماں باپ ہے کہ فوراً ہی اٹھتے ہیں اور جا کر اس ٹیچر پر جو ہے وہ ڈنڈے برسانے لگ جاتے ہیں کہ آپ ہوتی کون ہے ہمارے بچے کو کچھ کہنے والی۔ تو جس معاشرے کے اندر استاد اور شاگردوں کا یہ رویہ رہ جائے وہاں سے علم اٹھ جاتا ہے۔ آج واقعی ہمارے مدرسے، ہمارے اسکول، ہماری تعلیمی ادارے تو بہت ہیں لیکن علم اٹھ گیا ہے، علم اب اس لیول کا نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ہم نے استادوں کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے والدین اور استادوں کا فرما بردار بنائے۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف کیوں ڈال دیا؟ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں گے۔ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس پر انہوں نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ اب ہوا کیا کہ ایک کشتی تھی جس کے اندر انہوں نے شگاف ڈال دی، اور اس کے اندر جب سوراخ ہوا تو اس کشتی کے اندر پانی آنا شروع ہو گیا۔ ابھی آپ نے پہلے اس پوری سٹوری کو سن لینا، اس کے بعد میں آپ کو انہوں نے کیا عمل کیے تھے اور اس کی ایکچوئل ریزن کیا تھی وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی تو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ اب یہ بیسیکلی جو یہاں پر بتانے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان عالم نے کہا تھا کہ دیکھنا میرے سے کوئی سوال نہ کرنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہاں مجھے صابر ہی پائیں گے، لیکن اب پہلی غلطی ہی شاگرد سے ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلی غلطی کیا ہوئی؟ انہوں نے سوال کر لیا، انہوں نے فوراً ہی سوال کیا کہ آپ نے اس کے اندر یہ کیا کہ اس طرح تو آپ کشتی کو ڈبو ہی دیں گے۔ تو اس پر انہوں نے کہا دیکھا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیں، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ دو چار چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ پہلی چیز کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً سے ریئلائز ہوا کہ ہاں میں نے اپنے استاد سے وعدہ کیا تھا کہ میں اندر ٹوک کر سوال نہیں کروں گا، تو اس پر انہوں نے فوراً ہی کہا کہ مجھ سے یہ بھول چوک ہو گئی ہے، گویا کہ شاگرد جو ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اور اسی پر ہی پھر دوسرا معاملہ کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ مجھ پر ذرا سختی کا معاملہ نہ کیجیے گا، یعنی استاد جو ہے وہ شاگرد پر سختی کر سکتا ہے لیکن حتی الامکان تک کوشش کی جائے کہ وہ کم ہی ہو۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا۔ اب یہ دوسری بیسیکلی یہ تین سٹوریز ہیں جن کو پھر بعد میں آپ کو ان کی حقیقت بتاتی ہوں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ وہ جو عالم تھے وہ چلتے چلتے راستے میں جب ان کو ایک لڑکا ملا انہوں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا، بنا کچھ بتائے بنا کچھ پوچھے اس کو قتل کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام پھر سے کہنے لگے آپ نے تو ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے تو کسی کا خون بھی نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا ہے۔ وہ عالم پھر کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان ہو گئے کہ میرے سے تو پھر غلطی ہو گئی، میں تو پھر بول پڑا۔ پھر سے کہنے لگے کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، مجھے بھلے اس سفر پر پھر آگے نہ لے کے جائیے گا، اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا ہے۔ تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بس صبری کر کے انہوں نے دوبارہ سوال پوچھ لیا تھا۔ پہلا واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس کشتی کے اندر شگاف کر دیا، دوسرا یہ ہوا کہ انہوں نے اس لڑکے کو بنا کسی جرم کے ہی اس کو قتل کر ڈالا۔ تیسرا واقعہ کیا ہوا کہ پھر جب وہ آگے چلے یہاں
تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ ایک دیوار تھی جو کہ تھوڑی سی گرنے والی تھی، تو انہوں نے، وہ جو عالم تھے، انہوں نے اس کو پھر سے تعمیر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت بھی لے سکتے تھے، یعنی کہ اس کے آپ کوئی پیسے لے لیتے کہ آپ نے دیوار تعمیر کی ہے۔ پھر ان عالم نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ اب ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تم صبر ہی نہیں کر پا رہے ہو، تم خاموشی نہیں رہ پا رہے ہو۔ میں نے تمہیں سفر کے شروع میں کہا تھا کہ تم نے میرے سے سوال نہیں کرنا ایکسٹرا، لیکن تم تو ہر بات کے بعد میرے سے سوال ہی کیے جا رہے ہو، تو اب میرا اور تمہارا ساتھ اور نہیں چل سکتا۔ بس اب میں تمہیں ان 3 باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں کہ میں نے وہ 3 کام کیوں کیے جو کہ تمہیں صحیح نہیں لگے لیکن میری نظر میں وہ صحیح تھے۔ تو وہ کیا حقیقت تھی؟ وہ کیا حقیقت بتاتے ہیں کہ اس کشتی کا معاملہ یہ تھا کہ چند غریب آدمیوں کی تھی۔ وہ جو کشتی تھی نا، وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، مطلب اس کے اندر عیب ڈال دوں، اس کے اندر سوراخ کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو کیا یعنی کہ انہوں نے اپنے بہتر کام کیا کہ وہ جو کشتی تھی وہ ان لوگوں کے ان کا بیسک مقصد تھی، اسی سے وہ روزی روٹی کماتے تھے، لیکن آگے اگر وہ دریا کے پار چلے جاتے تو وہاں پہ ایک بادشاہ تھا جو سب کی کشتیاں لے لے کر رکھے جا رہا تھا، تو ان کی روزی روٹی کا جو ذریعہ تھا، معاش کا ذریعہ تھا، وہی ان سے چھن جانا تھا۔ اس لیے میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا، اس میں تھوڑا سا سوراخ کر دیا تاکہ کشتی میں عیب ہوگا تو بادشاہ اس کو پکڑے گا نہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حقیقت تھی جو کہ ان عالم کو زیادہ بہتر پتہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو گویا کہ اب ان تینوں چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ریئلائز کروائیں گے کہ آپ سے زیادہ علم بھی کسی شخص کے پاس ہے۔ دوسرا واقعہ رہا وہ لڑکا، تو اس کے والدین وہ لڑکا جس کو جاتے جاتے قتل کر دیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی؟ اس کو میں نے اس لیے مارا کہ اس کے والدین جو تھے وہ تو بڑے مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ یعنی کہ وہ بچہ اس نے بڑا ہو کر بدکار نکلنا تھا، اس نے برائی کی طرف ملوث ہو جانا تھا، اس لیے اس کو قتل کر دیا۔ اور پھر تیسری چیز کہ وہ دیوار والا معاملہ، وہ یہ تھا کہ وہ دیوار 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے جب بالغ ہوں تو اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ سورہ کہف کے اندر یہ بات ریئلائز کروائی گئی ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ خود سے خود ہو جانا نہیں ہو سکتا الا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حکم دے۔ ان عالم نے بھی یہ جو تینوں کام کیے تھے اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کے ذہن کے اندر، ان کے دماغ کے اندر ڈالا تھا، تبھی ہوا۔ وہ بھی سب باذن اللہ ہوا، خود سے خود نہیں ہوا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ریئلائز کروانا تھا کہ آپ سے زیادہ علم بھی کسی کے پاس موجود ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت سا واقعہ تھا جس کے اندر ہمیں پوری سورہ کہف کے اندر ابھی تک ہم نے کیا چیز دیکھی تھی کہ حب دنیا کو ٹھکرا کر فکر آخرت کی طرف مائل ہونا ہے، اور اب اس واقعے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو دنیا کی خوبصورتی ہے، دنیا کی فکریں ہیں، ان کو نبھانے کا کیا بہتر انداز ہو سکتا ہے، ان کو بھی بہتر طریقے سے کس طرح سے چلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا واقعہ جس سے ہمیں بہت سے جو ہے وہ اصول ملے، پیغام ملے کہ استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اور وہ جو شخص تھے جو عالم تھے ان کا نام ہمیں بہت سی تفاسیر سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام حضرت خضر تھا۔ وہ جو انہوں نے سوال کیا تھا نا کہ حضرت خضر کون تھے، تو یہ وہ عالم تھے جن کا نام ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حضرت خضر تھے۔ اور حضرت خضر جو ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی تھے، کچھ کے نزدیک یہ فرشتے تھے، لیکن واللہ عالم اس کے بارے میں صحیح کیا بات ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ اصل جاننے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ علم دیتا ہے اور اسی کے مطابق ہی وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت خضر کا واقعہ تھا جو کہ بتایا گیا۔ اس کے بعد
تیسرا سوال جو ان کا تھا وہ کیا تھا کہ ذوالقرنین کون تھے. اب اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ کہ ذوالقرنین کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. تو انہیں کہو کہ ذوالقرنین جو ہے میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. اور وہ ذوالقرنین کون تھا اس کا حال اگر پہلے میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ ذوالقرنین جو تھے یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ذو اور کرنین. ذو کا مطلب ہوتا ہے والا اور کرنین کا مطلب کرن سے نکلا ہے. اور اس کے بہت سے یہاں پر جو معنی ہیں وہ ہمیں مفسرین بتاتے ہیں. 5 مطلب ہمیں اس کے پتہ چلتے ہیں کہ یا تو ان کے سینگ تھے یا تو ان کی زلفیں تھی. کرن کا مطلب جو ہے نا 5 مطلب ہوتے ہیں، سینگ، زلفیں، پھر کنارے، امت یا قوم، اور 5واں مطلب ہوتا ہے زمانہ. تو ان کو یہ کیوں کہا جاتا تھا؟ وہ اس وجہ سے، ان کو 2 سینگوں والا اس وجہ سے کہا جاتا تھا کیونکہ ان کے سر کے اوپر 2 سویلنگز تھی. یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے جو پرانے بادشاہ تھے وہ اپنے سر پہ ایسے تاج پہنتے تھے جس کے اوپر 2 سینگ ہوتے تھے، تو اس لیے ان کو 2 سینگوں والا کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا جو ان کو 2 زلفوں والا کہا جاتا ہے کہ اپنی ان کی 2 زلفیں تھیں جن کو یہ آگے کر کے رکھتے تھے. پھر ان کو 2 کناروں والا کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے دنیا کے 2 کنارے جو ہیں مشرق اور مغرب وہاں تک کا سفر کیا ہوا تھا، اس وجہ سے انہیں 2 کنارے والے کہا جاتا ہے. اور پھر چوتھا یہ کہ ان کو 2 امت والا یا 2 قوموں والا جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 2 قوموں کو فتح کیا تھا. 5واں مطلب جو کہ ان کو 2 زمانوں والا کہا جاتا ہے، تو انہوں نے 2 زمانوں کی مدت جو ہے اس کے اندر انہوں نے حکومت کی ہوئی تھی، ان کی حکومت 2 زمانوں تک پھیلی ہوئی تھی. تو یہ تھے وہ ذوالقرنین جن کی نام کی حقیقت پتہ چلی. اچھا اب یہ تھے کون؟ یہ قرآن اور حدیث سے ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ انسان تھے، وہ شخص تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہری نعمت سے نوازا ہوا تھا. ہر طرح کی ان کو اللہ نے نعمت دی تھی. ان کے پاس طاقت بھی تھی، علم بھی تھا، فن بھی تھا، ہنر بھی تھا، اقتدار بھی تھا، حکومت بھی تھا، ہر چیز سے اللہ نے ان کو نوازا ہوا تھا. لیکن یہ وہ ساری نعمتوں اور ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے تھے، اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے. ان محبتوں جو دنیا کی محبتیں اللہ نے ان کو دے رکھی ہوئی تھی ان کے اندر ہی کھو کر نہیں رہ جاتے تھے، بلکہ ان پر فکر آخرت بھی غالب تھی. اس وجہ سے وہ ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود صرف عیش میں یاد خدا نہ رہی وہ کام نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کی دی ہوئی جتنی بھی نعمتیں تھیں، وہ ان کا مال ہو جائے، وہ دولت ہو جائے، علم ہو جائے، اقتدار، حکومت، ہر چیز کو اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے خرچ کرتے تھے. جتنے بھی ان کے اس علاقے کے جو لوگ تھے، اس زمانے کے جو لوگ تھے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا سارا کا سارا مال جو ہے ان پر خرچ کر دیتے تھے. تو اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا ہے ذوالقرنین تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے تو اچھی جزائے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. اب یہاں پر وہی ساری ان کی حقیقت بتائی کہ جب اللہ نے ان کو اتنا کچھ دیا تھا، اتنے عہدے دیے تو وہ ان عہدوں کو انجوائے نہیں کرنے لگ گئے تھے. وہ ان سیٹوں پر بیٹھ کر اپنے آپ کو صرف اور صرف حکمران ہی نہیں سمجھنے لگ گئے تھے، بلکہ انہوں نے سفر کیا تھا. وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے، غریبوں کو، محتاجوں کو ڈھونڈتے تھے اور پھر ان کے اوپر جتنے بھی ظالم اور جابر تھے ان کو انصاف دلاتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کی مدد کے لیے اپنا سارا کا سارا مال و دولت جو ہے وہ خرچ کر دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ تیرے دین کی سرفرازی. ان کے دین کا مقصد صرف اور صرف اپنے دین کی سرفرازی تھا. وہ چاہتے تھے کہ اللہ کا جو دین ہے اس کو بلند کیا جائے، اس کے لیے انہوں نے اپنا سارا ہی مال و دولت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگا دیا تھا. پھر اس نے ایک اور مہم سامان کیا، یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے نہ دیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے. اب یہاں پر اس قوم میں فتنہ فساد جو ہے یاجوج ماجوج کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. بیسیکلی یہ یاجوج اور ماجوج کیا ہے؟ یہ ایک قوم ہے، ٹھیک ہے،
اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی یہ ہے کہ جب قیامت بالکل قریب ہوگی تو اس وقت یاجوج اور ماجوج کی جو قوم ہے وہ آئے گی اور وہ سارا کچھ جو ہے اس کو کھا کر ختم کر دے گی. تو یہ قوم بیسیکلی کیسے ہیں؟ یہ جو دیوار جس کا ذکر ہو رہا ہے، کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ وال آف چائنا ہے، لیکن اس کی کیا حقیقت ہے یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ اصل میں کون سی دیوار ہے جس کے پیچھے سے وہ آئیں گے. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دیوار ہے جس کو وہ روز چاٹتے ہیں، اور جب رات کو جانے لگتے ہیں تو اس سے پہلے انشاءاللہ نہیں کہتے کہ ہم کل اس دیوار کو انشاءاللہ پورا کریں گے، بس کہہ دیتے ہیں کہ اس دیوار کو اب ہم کل چاٹ کے ختم کریں گے. اور جب وہ صبح دوبارہ آتے ہیں تو وہ دیوار جو ہے وہ پھر سے پوری تعمیر ہوئی ہوتی ہے. اور جس دن قیامت سے پہلے یہ واقعہ جو ہے وہ ہونا ہوگا، یاجوج ماجوج کی قوم نے پوری دنیا پر چھانا ہوگا، اس سے پہلے وہ رات کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو چاٹ کر ختم کر دیں گے. اور پھر وہ ان کے انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ دیوار جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ان کا اس طرف آنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. تو بیسیکلی یہ جو یاجوج ماجوج کی قوم ہے یہ کیسے ہوں گے؟ یہ چھوٹے قد کے بھاری بھرکم لوگ ہوں گے، چھوٹے قد کے ہوں گے، بھاری بھرکم ان کا جسم ہوگا، پیلی ان کی رنگت ہوگی، چھوٹی چھوٹی ان کی آنکھیں ہوں گی، اور یہ چوڑے چوڑے جو ہیں وہ ان کے چمڑے کی جو ڈھالیں ہیں اس جیسے ان کے چہرے ہوں گے، یعنی کہ چمڑے کی ڈھالوں جیسے ان کے چہرے ہوں گے. اور پھر یہ جب آئیں گے تو سارا کا سارا پانی، ساری کی ساری خوراک جو ہے اس کو کھا کر ختم کر دیں گے. اور پھر آسمان کی طرف آگ کے تیر بھی برسائیں گے، جیسے میزائل یا راکٹس وغیرہ نہیں ہوتے اس ٹائپ کے. اور یہ کچھ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان میں سے کافی چیزیں جو ہے وہ پوری ہو چکی ہوئی ہیں، کہ جیسے آج کل بھی آسمان میں جو وہ راکٹس اور میزائل جا رہے ہیں تو یہ وہی تیر برسانے والا حساب ہے. لیکن واللہ عالم کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے. پر یہ قیامت کے قریب جو ہے یہ اس وقت کا منظر بتایا جا رہا ہے، فتنہ فساد ہوگا، یہ علامات کبریٰ ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی دعا ہوگی اور اس سے پھر جو ہے وہ سب لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے. اچھا جی، اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دکھا رکھا ہے وہ بہت کم ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں. مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے، اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوندے خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہوگا. تو یہ وہ دیوار ہے کہ جب رب کا حکم آئے گا اسی وقت وہ دیوار ختم ہوگی، اور یہی علامات قیامت میں سے ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، مگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں اور وہ بھی کفایت نہ کرے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں تو ایک انسان ہوں، تم ہی جیسا ہوں، میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے. بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حب دنیا سے غنی کر دے، ہمیں دنیا کے مال، عہدے، اقتدار کی جو محبتیں ہیں وہ ہمارے دلوں سے نکال دے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہمارے دلوں میں انڈھیل دے، ہمیں ذاکر شاکر، زبان صبر اور توکل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. تفسیر سورہ مریم 98 آیات 6 رکوعات، ترتیب کے اعتبار سے 19 نمبر پر آنے والی یہ صورت ہے. اس کے اندر حضرت مریم کا جو ہے وہ قصہ اور رداد بیان کی گئی ہے. اسی حوالے سے اس صورت کا نام جو ہے وہ سورہ مریم بتایا جاتا ہے. یہ زمانہ وہی ہجرت حبشہ سے پہلے کا زمانہ ہے جس کے اندر یہ صورت نازل ہو رہی ہے. اچھا، اب اس صورت کا جو مضمون ہے وہ پچھلی ہی صورتوں کی عملی شکل ہے. جیسے ابھی ہم نے سورہ کہف کے اندر دیکھا کہ اس کے اندر کیا مضمون تھا، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، حب دنیا کو چھوڑ کر کس کی فکر کرنی ہے، فکر آخرت کرنی ہے. تو اب وہی جو عملی طور پر سورہ مریم کے اندر ہمیں دکھایا گیا تھا کہ دکھایا جائے گا کہ کس طرح سے حضرت مریم جو ہیں وہ عقیدہ توحید پر جم گئی تھی. انہوں نے اللہ کی محبت کی خاطر تمام دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی اطاعت پر جم گئی، فکر آخرت سے آشنا ہو گئی تھی. انہوں نے صبر اور شکر کیا تھا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، ان کو
چھوڑا نہیں تھا. تو یہ ساری کی ساری رداد ہم انشاءاللہ ابھی سورہ مریم میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پر ایک اور بات میں بتاتی چلوں. یہاں پر ہمیں ہجرت حبشہ کی جو رداد ہے وہ تھوڑی سی پتہ چلتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کی تو مخالفت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, مار پیٹ بہت زیادہ ہونے لگ گئی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجویز کیا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں, تو اس پر حبشہ میں اس وقت نجاشی حکمران تھا جس کی حکومت تھی. اب جب کچھ لوگ, پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے 11 مرد اور 4 عورتیں جو ہیں انہوں نے ہجرت کی تھی. ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ بھی شامل تھی. انہوں نے وہاں پر حبشہ میں جو ہے وہ ہجرت کی اور وہاں پر گئے. اب وہاں پر کیا ہوا, جب مکہ میں اتنا زیادہ کوہرام بچا ہوا تھا, اب جب انہوں نے وہاں پر ہجرت کر لی تو ہجرت کرنے کے بعد جو قریش کے سردار تھے اب وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ مسلمانوں نے تو یہاں سے ہجرت کر کے جانا شروع کر دیا ہے, اب تو وہاں جا کر جو دین ہے وہ بہت تیزی سے پھیلنے لگ جائے گا اور یہاں پر ان کو واپس لانا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے اب انہوں نے کیا کیا, ڈھیر سے تحفے تحائف اکٹھے کیے کہ ہم جا کے نجاشی کو دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ ہمارے کچھ لوگ اپنے دین سے مرتد ہو کر آپ کے ملک میں آئے ہیں, ان کو ہمارے حوالے کر دیں. اب اس نے جب ایسے کیا, نجاشی کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ یہ کچھ ہمارے لوگ ہیں جو کہ بے وفائی کر کے اپنے ملک کو چھوڑ کر, اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئے ہیں, تو ان کو ہمارے حوالے کر دیں. نجاشی نے کہا نہیں, ایسے تو میں ان کو حوالے نہیں کروں گا, میں ان سے پہلے خود بات کروں گا. جب صحابہ کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا, نجاشی نے سوال کیا اپنے دربار میں بلا کر کہ کیا آپ لوگ واقعی اپنے دین کو چھوڑ کر اپنے ملک سے جو ہے وہ بے وفائی کر کے آپ ادھر آئے ہو؟ تو اس پر حضرت جعفر بن ابی طالب کا ہمیں نام پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تقریر کی پھر ایک, اور وہ اتنی پاورفل تقریر تھی. اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہم وہ جو مکہ ہے, جو عرب ہے, اس کو کیوں چھوڑ کے آئیں, کیونکہ عرب میں بہت زیادہ معاشی برائیاں جو ہیں وہ پھیل چکی ہوئی ہیں. اور وہاں پر جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر بھی کیا کہ آخری نبی آ چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ ان پر ایمان نہیں لا رہے, ان کو مان کے نہیں دے رہے. اس وجہ سے ہمیں مجبوراً جو ہے وہ آپ کے ملک کی طرف رخ کرنا پڑا ہے اور ہم آپ سے یہاں پر مانگتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر تھوڑے ٹائم کے لیے جگہ دے دی جائے, پناہ دے دی جائے. اس پر اس نجاشی نے کہا کہ اچھا اگر تم سچ کہتے ہو نا تو وہ جو تمہارا کلام ہے نا, جو تم کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, مجھے ذرا وہ کلام پڑھ کر سناؤ. اس پر پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو سورہ مریم ہے, سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کر کے سنائی. اور ہمیں پتہ چلتا ہے, مفسرین بتاتے ہیں کہ جس طرح سے حضرت جعفر جو ہیں وہ سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں اور ادھر نجاشی اس کو سنتا جا رہا ہے اور روتا جا رہا ہے, اور روتے اس کی جو داڑھی تھی وہ پوری آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے. اور جو ہی حضرت جعفر جو ہیں وہ تلاوت کو اینڈ کرتے ہیں تو جو نجاشی ہے وہ ایک تنکا اٹھاتا ہے زمین سے, اور اس تنکے کو اٹھا کر کہتا ہے کہ خدا کی قسم جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام, جو کچھ جو تم نے کہا یعنی کہ اس تلاوت کے اندر کہا ہے, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے نہ زیادہ, تنکا برابر بھی نہ کم تھے نہ زیادہ تھے, بالکل وہی عین تم نے باتیں کی ہیں, کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے. اور اسی وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نجاشی تھا اس نے اسلام قبول کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قبول اسلام کی خبر بھی پہنچی, اور پھر جب وہ فوت ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا تھا. تو یہ ایک اس کا پورا اوور ویو تھا اس سورت کا. اب ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا. اب یہاں پر دعا کے کچھ آداب سکھائے جا رہے ہیں. اب یہ بیسیکلی اس کی رداد کیا تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرتے تھے, ان کے خالو بھی تھے. اب انہوں نے جب دیکھا کہ ایک دن حضرت مریم جو ہیں ان کے پاس آئے اور ان کے پاس بے موسمی پھل پائے, تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ایک بچی جو کہ ایک کنارے پر بیٹھی ہے اور اللہ نے اس کو بے موسمی پھلوں سے نوازا ہے, تو وہ رب جو اس کی سنتا ہے وہ میری کیوں نہیں سن سکتا؟ میں بے اولاد ہوں, میں اپنے رب سے دعا مانگوں گا تو میرا رب میری دعا کیوں نہیں سنے گا؟ تو اس لیے انہوں نے فوراً ہی جو ہے اسی وقت دعا کی, اور دعا کے لیے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کیا کہا, رب ھب لی من لدنک
لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ سورہ آل عمران کے اندر ہمیں اس دعا کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، اور پھر ان کی جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی تھی تو ان کی دعا قبول ہوئی تھی، اور دعا کیوں قبول ہوئی تھی؟ کیونکہ انہوں نے دعا کے کچھ آداب کا خیال رکھا تھا۔ دعا کے آداب کیا ہیں؟ کہ دعا کو ہمیشہ چپ کے کیا جائے، چھپ کے کیا جائے، اپنی حقیقت حال پوری اللہ کے سامنے بیان کر کے کی جائے۔ بھلے آپ، اللہ سب جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن جب بھی دعا کی جائے پہلی چیز چھپ کے کی جائے، دوسری چیز اپنی ساری حقیقت حال اللہ کے سامنے بیان کر دی جائے، تیسری چیز ادب اور سلیقے کے ساتھ دعا کی جائے، چوتھی اور سب سے بڑی چیز جو کہ حضرت زکریا نے بھی اپنائی تھی، کیا کہا تھا انہوں نے؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، اے پروردگار میں تو کبھی تجھ سے مانگ کے نامراد رہا ہی نہیں۔ اتنا یقین، اتنا توکل کہ حضرت زکریا کہتے ہیں کہ الہی میں تو تجھ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد رہا ہی نہیں، تو نے تو مجھے کبھی دھتکارا ہی نہیں، تو نے میری دعا کو ہمیشہ ہی قبول کیا ہے۔ تو جب اتنے یقین، اتنے رسوخ کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ کیسے اس دعا کو رد کرے، اللہ کیسے اس دعا کو قبول نہ کرے؟ تو یہ دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ اصول ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دعا کی قبولیت کے کچھ اور اگر میں نسخے بتا دوں تو اس کے اندر یہ کہ دعا جب بھی کی جائے تو قرآنی اور مسنون دعاؤں کو شامل کر کے اگر کیا جائے تو وہ پہلے ہی کیونکہ قبولیت کے درجے پر پہنچی ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کر کے مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ادب کے ساتھ کی جائے، پہلے حمد و ثنا بیان کی جائے اللہ کی، پھر اس کے بعد ایکچوئل دعا کی طرف آیا جائے، پھر یقین کے ساتھ کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ بس ہمیں مانگنا نہیں آتا اپنے رب سے۔ اگر ہم اتنے یقین، اتنے رسوخ کے ساتھ اپنے رب سے مانگے کہ یا اللہ تیرے سوا کسی نے دینا ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں اور دینے والا، تو نے مجھے کبھی نامراد کرنا ہی نہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ دعا پوری نہ کرے؟ ہاں اس کے ہاں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے، کبھی وہ جلدی اور کبھی دیر سے دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور اہل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ اب یہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے نا کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا دے، اور اب اس کے لیے اللہ کو اپنا سارا ہی حال بتا رہے ہیں کہ یا اللہ میری بیوی بھی بانجھ ہے، میرا جو میرا قوم ہے، میرا علاقہ ہے، اس کو بھی ضرورت ہے کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے پیچھے کوئی ان کو سنبھالنے والا ہو، اب تو کیا کر اس کو اپنا پسندیدہ انسان بھی بنا لینا۔ جواب دیا گیا ہے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ نے اب خوشخبری بھی دے دی اور ساتھ ہی نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام جو ہے وہ یحییٰ ہوگا۔ اب عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ ایمان ہے نا، ایمان کا لیول کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کیونکہ انسان ہے۔ بشری تقاضوں پر اب ایمان ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہا، کچھ گھٹا بڑھا۔ پہلے تو اتنے ایمان اور رسوخ کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تو نے تو نامراد کرنا ہی نہیں۔ اب ذرا ایمان کا لیول تھوڑا سا گھٹا اور کہنے لگے یا اللہ میرے ہاں کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ میری بیوی تو بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے سر پہ سفید بال ہے۔ بالکل انہوں نے یہی کہا کہ جب میری بیوی تو باندھ ہو چکی ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں، تو پھر اللہ نے جواب دیا، جواب ملا ایسا ہی ہوگا۔ تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا بھی کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، یعنی کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میری بیوی بانجھ ہے، میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، میری کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو مجھے کوئی نشانی بتا، میں پھر ہی مانوں گا۔ اب اس پر اللہ نے کیا نشانی دی ان کو؟ فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہن 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ اب اس کے 2 مطلب بنتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ چپ کا روزہ رکھ لیں، کیونکہ اس زمانے میں چپ کا روزہ رکھا جاتا تھا، یعنی آپ اپنی زبان بندی کر لیں، آپ نے بولنا نہیں ہے، بالکل خاموش رہنا ہے، چپ کا روزہ رکھ لینا ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ تھا کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ حاملہ ہو چکی ہے، تو اس کے بعد جب آپ کو لگ جائے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو پھر اب اس دعا پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے 3 دن، اور آپ نے صرف اور صرف ذکر، اذکار اور اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس پر کیا ہوا؟ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت دی، فوراً سمعنا وَأَطَعْنَا، اللہ نے کہا تھا فوراً مان لی، فوراً سب خاموش ہو گئے، اشارے سے باتیں کر رہے ہیں اپنے
جو لوگ ہیں ارد گرد کے ان کے ساتھ، اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو. خود نہیں، پھر ان کو بھی ہدایت کر رہے ہیں کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو. اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نعمت کے ملنے پر ذکر کی کثرت کی جائے گی، اللہ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا. اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوط تھام لے. ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا. وہ جبار نہ تھا نہ ہی نافرمان تھا. سلام اس پر جس روز کہ وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. تو اب یہاں پر ایک اچھے بیٹے کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ اچھا بیٹا، اچھا بچہ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے. اس کے وہ نرم دل ہوتا ہے، وہ پاکیزگی اور پرہیزگاری والا ہوتا ہے، اور والدین کا فرض شناس ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے حق شناس اور فرما بردار بنا دے. آمین ثم آمین. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بھی تو بیان کرو، جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرک کی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی. اب یہاں سے آگے حضرت مریم کی جو رداد اور ان کا قصہ ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. اور یہ کب ہوا تھا؟ کہا جا رہا ہے کہ حضرت مریم جو ہے وہ مشرقی جانب جو ہے وہ ایک کونے میں گوشہ نشین ہو گئی تھی. تو یہ کیا معاملہ تھا؟ بیسیکلی جو حضرت مریم تھی، ان کی والدہ نے جب ان کو حمل ٹھہرا تھا تو انہوں نے دعا کی تھی، انہوں نے نظر مانی تھی کہ یا اللہ تو مجھے جو بھی اولاد دے گا نا، میں اس کو تیری راہ میں نکال دوں گی، مطلب اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی کہ وہ جہاں بھی جائے، جہاں بھی رہے، بس وہ تیری عبادت کرے اور تیری ہی راہ میں اس کو میں نکال دوں گی. تو یہ سورہ آل عمران میں ہمیں پتہ چلتا ہے انہوں نے نظر مانی تھی کہ انی نظرت لک فی بطنی، کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں نے اس کو تیری نظر کر دیا. تو اب جب حضرت مریم کی جو والدہ ہیں انہوں نے یہ دعا کی تھی اور نظر مانی تھی تو نظر تو پوری کرنی تھی. ان کو لگا تھا کہ شاید میرا بیٹا ہوگا تو بیٹوں کو نکالنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن اللہ نے انہیں بیٹی سے نوازا، حضرت مریم سے نوازا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹی ہے، بیٹی کے تو بہت سے معاملات ہوتے ہیں، اس کو یوں نکالنا جو ہے وہ بھی آسان نہیں ہے، لیکن کیونکہ اللہ سے تو نظر مان لی ہوئی تھی اس لیے ان کو بھی اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، نکال دیا. اب جب ان کو نکالا تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت مریم نے ایک بیت المقدس جو ہے اس کا مشرقی کونا انہوں نے پکڑا، مشرق والی سائڈ پہ کونے کے اندر انہوں نے وہاں پر قیام کر لیا، وہ گوشہ نشین ہو گئی. اور یہی وجہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو عیسائی ہیں وہ بیت المقدس کے جو مشرقی کونا ہے اس کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، یہی جو ہے وہ ان کی وجہ بنتی ہے. اور یہود جو ہیں کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو تبرکات تھے اور جو تابوت سکینہ تھا وہ مغربی کونے میں ہے، اس وجہ سے وہ مغربی کونے کو اپنا، بیت المقدس کے مغربی کونے کو اپنا قبلہ مانتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر ہوا کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں اب وہ پردے کے اندر بیٹھ گئی ہیں. اب ہوا کیا؟ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا. مریم یکا یک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک بھی نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں. اب یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کا امتحان تھا. حضرت مریم علیہ السلام جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی ماں کی نظر مانی ہوئی انہوں نے پوری کی تھی اور اپنے آپ کو صرف ایک کونے کا کر دیا تھا، وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انہوں نے اپنی دنیا کی ساری محبوب چیزوں کو چھوڑ دیا تھا تو اللہ نے ان کو پھر بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا. کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین. جب انہوں نے اپنی فکر کیے بغیر حب الشہوات کو چھوڑ کر، دنیا کی محبتوں اور رنگینیوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو خاص فکر آخرت کی طرف مائل کر کے اپنے آپ کو اسے کونے کا کر لیا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر حامی و مددگار ہو گیا تھا. اللہ نے مدد کی تھی، اللہ نے ان کے کھانے کا بندوبست بھی کیا تھا، اللہ نے اس کوٹری کے اندر، اس خیمے کے اندر جو ہے ان کو بے موسمی پھل بھی دیے تھے کہ جب زکریا جو کہ ان کی کفالت کر رہے تھے جب آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ بے موسمی پھل جو اس ایریا میں، اس علاقے میں اس وقت موجود بھی نہیں ہے تو وہ کہاں سے آتے تھے؟ وہ اللہ کی طرف سے معجزتاً آتے تھے. آج ہمیں اگر کہا جائے کہ اپنی بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجیں، ہمیں 100 فکریں ستاتی ہیں. پتہ نہیں وہاں ان کے پردے کا اہتمام ہوگا بھی یا نہیں، پتہ نہیں ان کو اچھی خوراک ملے گی بھی نہیں، ان کو اچھی رہنے کی جگہ ملے
گی بھی یا نہیں، لیکن یہ وہ حضرت مریم تھی، یہ ان کی ماں تھی جن کا توکل اتنا پکا تھا، اور پھر جب ایسے توکل ہو جاتے ہیں تو اللہ واقعی حامی و مددگار ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم بھی جب دین کی راہ میں نکلیں تو ہم سب کا حامی و مددگار ہو جائے گا۔ اب حضرت مریم نے پردہ حجاب جو ہے وہ پہنا ہوا تھا، اور پردہ اب یہاں سے یہ بھی دیکھ لیں کہ پردے کا تصور جو ہے وہ صرف ہماری شریعت میں نہیں ہے، وہ بلکہ اس سے پہلی شریعتوں میں بھی تھا۔ اپنے آپ کو ڈھکنا یہ پہلی شریعتوں میں بھی نافذ تھا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک اٹالین پی ایم تھے، پرائم منسٹر تھے اٹلی میں، جب ان سے کہا گیا کہ آپ حجاب بین کا جو لا ہے اس کو پاس کرنا ہے، اس کو سائن کر دیں، تو انہوں نے اس کو سائن کرنے سے اس کرسچین منسٹر نے، یہودی جو عیسائی منسٹر تھا، اس نے اس کے اوپر سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس نے کیا کہا تھا کہ ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ، آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ میں اس چیز پر سائن کر دوں، ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ می ٹو سائن اٹ وین آئی سی دا ہولی میری ویئرنگ اے حجاب۔ انگلش میں اس نے یہ لائن کہی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیسے مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ میں اس پر سائن کر دوں، حالانکہ میں نے تو خود دیکھا ہے کہ حضرت مریم جو ہے، میں نے سنا ہے پڑھا ہے کہ جو حضرت مریم تھی وہ تو پردہ کرتی تھی، وہ حجاب کرتی تھی، تو میں کیسے اس لا پہ سائن کر دوں کہ جو پردہ ہے وہ اس علاقے کے اندر بین ہے۔ تو گویا کہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کرسچن ہوتے ہوئے اس کو بھی اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ جو پردہ ہے وہ پہلی شریعت میں بھی تھا، اور اس نے اب بھی پردے کو بین نہیں کیا، کیونکہ ابھی بھی وہ اس کی یاد میں جو ہے ابھی بھی پردے کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ مریم یکایک بول اٹھی کہ اگر کوئی خدا ترس آدمی ہے تو مجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا، اور اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ اب آپ دیکھیں، ذرا رک کر یہاں پر یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ حمل، نہ کوئی مرد جو ہے ان کے پاس آیا، نہ وہ نعوذ باللہ کوئی ایسی بدکار عورت تھی، لیکن ایک بن بیاہی بچی کو، ایک نیک گھرانے کی بچی کو حمل کا ٹھہرنا، ذرا سوچیں کہ ان کے لیے کتنی یہ بڑی بات ہوگی کہ ایک کنواری پاک دامن بچی کے اوپر یہ الزام لگا دیا جائے، یہ کہہ دیا جائے کہ اس کو حمل ٹھہر گیا ہے۔ کتنی ان کی ناموری نیکی اور شہرت جو ہے وہ خراب ہوگی، لیکن اس کے باوجود کیا تھا، حضرت مریم جو ہے ان کا اللہ پر توکل تھا، ان کا توکل تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ایسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بدلے میں ان کو یہ بہت زیادہ چانسز تھے کہ ان کے علاقے کے، ان کے پورے خاندان کی اتنی بدنامی ہوگی، لیکن انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ جب اللہ نے ان کو حکم دے دیا تو انہوں نے اس دشواری کو، اس تہمت کو، یا اس کو جو بھی آپ نام دے لیں، اس کو انہوں نے برداشت کیا، اور پھر اس کے بعد دنیا کی فکروں سے جو ہے وہ آشنا ہوئے بغیر انہوں نے صرف اور صرف فکر آخرت کی۔ اب اگلی چیز کیا کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے وہ حمل کو لے کر، یعنی کہ جو ان کے پیٹ میں جو بچہ تھا اس کو لے کر وہ دور علاقے میں چلی گئیں، اور وہاں پر کیا ہوا، زچگی کی تکلیف میں اس نے اس کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ اب کیا تھا، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ فلاں کھجور کا درخت ہے اس کے نیچے جا کر جو اس کے سائے میں جو ہے آپ بیٹھ جائیں، وہاں پر پناہ لیں۔ اب ذرا دیکھیں، زچگی کی تکلیف ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام اکیلی تنہا بن بیاہی بچی، پہلا حمل ہے، پہلا بچہ ہے، پہلا وضع حمل ہے، نہ پاس ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ خاوند ہے، نہ نند ہے، نہ ساس ہے، کوئی رشتہ پاس نہیں ہے، اکیلی تنہا اس درخت کے نیچے بیٹھی ہیں، نہ کوئی دبانے والا ہے، نہ کوئی آنسو پوچھنے والا ہے، نہ کوئی غمخوار ہے، اکیلی تنہا، لیکن توکل اللہ پہ ہے، توکل اللہ پہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کیا تھا، ان کو یقین ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ میری مدد ضرور ہی کرے گا۔ اب جب وہ تنہا بیٹھی ہوئی ہیں تو اب کیا کرتی ہیں، صبر کی طاقت جو ہے ان کے اندر بہت ہی زیادہ ہے، اور ہمیں نا کبھی کبھی یہ ردادیں سن کے بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ لوگ تو انسان تھے ہی نہیں۔ حضرت مریم جو ہے وہ انسان تھی نہیں، وہ کوئی روبوٹ تھی، کوئی مشین تھی، جن کے اوپر اتنی آفتیں، اتنے غم پہ غم آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی چیز ستاتی نہیں ہے،
ہیں, ان کا توکل اتنا مضبوط ہے, وہ کسی بات پہ غم ہی نہیں کرتی ہیں. تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ پر توکل تھا, یہ اللہ پر ان کا یقین تھا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اتنا یقین, اتنا توکل جو ہے, اتنا رسوخ جو ہے ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. آمین ثم آمین. اچھا, اگلی چیز پھر کیا ہوئی؟ اس نے کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا اور ساتھ ہی پھر وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر ہی جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا. وہی بات, ہمیشہ جذبات, ایمان کا لیول ایک جیسا نہیں رہتا. اب کچھ جذباتی سی ہوئی ہیں, کچھ دکھ میں آئی ہیں, کچھ غم میں آئی ہیں, کچھ پریشان ہیں, لیکن اس کے باوجود صرف اتنا سا کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر ہی جاتی. میرے اوپر جو میرے بارے میں لوگ اتنی اتنی باتیں بنائیں گے, میں یہ سب سننے سے پہلے اپنے جو علاقہ ہے, اپنا خاندان ہے, اس کی بدنامی ہونے سے پہلے کاش میں مر ہی گئی ہوتی. لیکن اس پر اس کے باوجود بھی جو ہے ان کا جو دل کا توکل ہے وہ ابھی بھی قائم و دائم ہے. اور وہ کیا کہتی ہیں کہ فرشتہ جو ہے ان کے پانی سے ان کو پکار کر کہتا ہے کہ غم نہ کر. اب اللہ نے کیا کیا؟ ان اللہ مع الصابرین, اکیلی ہیں, تنہا ہے, کھجور کے درخت کے نیچے اللہ نے پناہ لینے کا کہا, ساتھ ہی کس کو بھیجا؟ فرشتے کو بھیجا. فرشتے کے ذریعے کیا کہا؟ غم نہ کر. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے ساتھی کے طور پر اس فرشتے کو بھیج کر جو ہے وہ تسلی دے دی کہ غم نہ کریں, ان کو سکینہ دے دیا. اور پھر کیا کہا؟ تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا ہے. چشمہ کیوں؟ پانی کیوں وہاں سے نکالا؟ ایک تو یہ کہ وضع حمل کے وقت جو ہے وہ پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, پاکی اور طہارت کے لیے بھی, اور پھر پینے کے غرض سے بھی جو ہے پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اللہ نے مدد کی, پہلے فرشتے کو بھیجا, کہا غم نہ کر, سکینہ طاری کیا, پھر پانی کا چشمہ بھی وہاں سے رواں کر دیا تاکہ اسے پئیں بھی, اس سے پاکی بھی حاصل کریں. اور پھر اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو تو ہلا, تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی. کھانے کا بھی اللہ نے اہتمام کر دیا, سکینہ بھی دے دیا, پانی بھی دے دیا. اب کھانے کے لیے اللہ نے کہا جو کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہے نا, ذرا اس کو ہلا تو صحیح, اوپر سے تازہ کھجوریں تیرے اوپر ٹپکیں گی. اللہ واقعی مع الصابرین ہو جاتا ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو کھجوریں ہیں جو کہ شوگر کا, توانائی کا ایک بہت رچ سورس ہیں, اور وضع حمل کے بعد کھجوروں کا جو استعمال ہے وہ آج ہمیں ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے 100 سال پہلے ان کو اسی کھجور کے درخت کے نیچے بٹھایا اور ان کو پھر اسپیسیفک وہ کھجوریں کھانے کا کہا. تو اللہ صابروں کو چھوڑتا نہیں ہے. وہ کھجوریں جو بہترین فارم آف شوگر تھی, اللہ نے ان کو اس لیبر, اس وضع حمل کے بعد کھانے کے لیے ان کھجوروں کا کہا. آج بھی وضع حمل کے فوراً بعد وہ شوگر کی ڈرپس لگائی جاتی ہیں, حالانکہ سیدھی جو شوگر کی جو فارم ہے وہ ہے ہمارے پاس کھجور آ جاتی ہے, جس کا استعمال جو ہے وہ بہت ہی بہترین ہے. پھر اگلا کام اللہ نے کیا کہا؟ بس اب تو یہاں پہ کھا بھی, پی بھی, اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. آنکھیں کیسے ٹھنڈی کر؟ ایک تو وہ جو پانی دیا ہے اس کو اپنی آنکھوں پہ ڈال, اس سے آنکھیں ٹھنڈی کر. اور وہ جو بچہ, وہ جو بیٹا جس سے تجھے نوازا ہے, اس کو اپنی آنکھوں سے لگا, اس سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر. یہ اللہ ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری حکمتیں ہیں. اللہ علام الغیوب ہے, وہ سارے غیب جانتا ہے. پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے, اس لیے آج میں کچھ بھی نہ بولوں گی. اب اللہ نے اگلا حل بھی بتا دیا. وہ پریشان ہو رہی تھی نا کہ اب جب میں بن بیاہی اس بچے کو, اس لڑکے کو لے کر جب بستی کی طرف جاؤں گی تو وہاں لوگ مجھ سے طرح طرح کے سوال کریں گے کہ تیری تو بھی شادی بھی نہیں ہوئی, یہ بچہ تو کہاں سے لے کر آ رہی ہے. تو اس وقت میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ کتنی بدنامی ہوگی. لیکن اس کا بھی اللہ نے حل بتا دیا کہ تو نے بس خاموش رہنا ہے. تو نے کہنا ہے میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے, چپ کی نظر مانی ہوئی ہے, اور کچھ بھی تو نے بولنا نہیں ہے, بس صرف خاموش رہنا ہے. باقی جو کرنا ہے میں خود ہی کر لوں گا. ہوا کیا پھر؟ اللہ مددگار ہو گیا. اور انہوں نے کیا کیا؟ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی اور لوگ کہنے لگے ہیں مریم یہ تو نے بڑا ہی پاپ کر ڈالا ہے, اے ہارون کی بہن. اب انہوں نے ان کی پہچان جو ہے وہ پیچھے سے کی اور کہا کہ ہارون کی بہن, نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا, نہ کوئی تیری ماں ہی بدکار عورت تھی, یہ تو نے بڑا پاپ کر دیا ہے. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا تھا تو نے نہیں کچھ بولنا, تو نے خاموش رہنا ہے, تو نے چپ کی نظر مان لینی ہے. اور صرف اس بچے کی طرف جو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں, جو کہ گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے, مطلب ایک چھوٹا بچہ بولتا تو نہیں ہے نا. تو جب مریم نے اس کی طرف
اشارہ کیا تو انہوں نے کہا ہم اس سے کیا پوچھیں، یہ تو گہوارے میں ہے ابھی۔ بچہ بول اٹھا، یہ تھی گواہی، یہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ مدد کرنے والا ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ جو گہوارے میں تھا وہ بول اٹھا اور اس نے کیا کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، میں نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھے جبار اور شکی نہیں بنایا۔ وہ بچہ وہ گہوارے میں خود بولا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر کے کبھی بھی کوئی شخص جو ہے وہ برباد نہیں ہوتا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی تجویز نعوذ باللہ کبھی ان پریکٹیکل بھی لگے کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے، بچہ کیسے بول سکتا ہے، یہ تو اللہ نے بڑی ان پریکٹیکل سی بات کہہ دی ہے، لیکن نہیں، اللہ نے جو بات کہہ دی ہے اس کے اندر حکمت ضرور ہے، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین ہے، وہ ساری حکمتیں جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جب کوئی حکم دے دیا تو اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، وہ مدد ضرور ہی کرتا ہے۔ وہ بچہ خود جو ہے وہ گہوارے میں بول کر اس نے اپنی ماں کی جو سچائی تھی وہ ثابت کر دی۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ نے واضح طور پر بتا دیا۔ اب یہاں پر اللہ نے قرآن پاک میں الفاظ استعمال کیے ہیں عیسیٰ ابن مریم، حالانکہ قرآن میں تذکرہ ہوا ہے سورہ احزاب میں کہ ادعوا لآبائکم، جب بھی تم پکارو تو ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے عیسیٰ ابن مریم، تو یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ حضرت عیسیٰ جو تھے ان کے والد نہیں تھے، ان کے کوئی والد نہیں ہیں، وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پر تھا، اور اسی لیے ان کے نام کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم لگایا گیا ہے۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، کن فیکن، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس روز تو ان کا کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈرا جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین۔